میری نظر سے علم نجوم کے متعلق ایک کتاب گزری۔ دراصل میری سہیلی لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی ستاروں کے ذریعے زندگی کے آنے والے واقعات معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت زبردست علوم ہے۔ میرا تو ان پر بہت ہی زیادہ اعتقاد ہے۔ میں نے فلاں نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا، اس نے بڑی صحیح باتیں بتائی تھیں، میری گزری ہوئی زندگی کے متعلق بہت سی باتیں بتائی تھیں اور آئندہ بھی جو ہونے والا ہے اس کے متعلق بتایا تھا۔ میں نے پوچھا آئندہ کا کیا بتایا تھا؟ کہنے لگی اس نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی فلاں سال میں ہوگی، اور وہ بات سچ نکلی۔ میں نے کہا پھر جو باتیں تمہیں نجومی نے بتائیں ان کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، کم از کم مجھے معلوم تو ہو گیا جو آئندہ میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا نجومی کے کہنے پر تم اپنی شادی کے انتظار میں دن گننے لگیں۔ وہ بھی ہنس پڑی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی اور میں اپنی افتاد طبیعت کے مطابق ستاروں کے متعلق سوچنے لگی۔ ستاروں میں بھی تو شعور ہوگا، وہ بھی تو ہماری طرح سوچتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہر شے کے اندر نظر اور دماغ رکھا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے رات آ گئی۔ میرا مراقبہ کرنے کا وقت آ گیا۔ ذہن پر تو وہی خیال چھایا ہوا تھا۔ مراقبے میں بیٹھتے ہی ذہن فوراً یکسو ہو گیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بہت ہی قریب ایک روشن ستارہ ہے۔ یہ ستارہ میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کو چھو لیتی ہوں۔ اتنے میں بابا جی آتے ہیں اور یہ ستارہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طرح لے لیتے ہیں جیسے گیند، اور پھر اسے میرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ سارا وقت مراقبے میں یہ دیکھتی رہی کہ اس ستارے کی روشنی میرے اندر جذب ہو رہی ہے۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی خیال آیا وہ ستارہ کیا تھا جس کی روشنی میرے اندر منتقل ہوئی ہے، اور کافی دیر کام کاج کے دوران ذہن ستارے کی جانب متوجہ رہا۔ میں بار بار سوچتی ہم آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ستارے بھی ہمیں دیکھتے ہوں گے، وہ ہمارے متعلق کیا سوچتے ہوں گے؟ وقتاً فوقتاً انہی سوچوں میں دوپہر ہو گئی۔ فرصت پا کر تھوڑی دیر کو صوفے پر بیٹھی تو ذہن پرسکون ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میرے جسم کے اندر 6 ستارے مختلف مقامات پر ہیں۔ ایک ستارہ ناف کے مقام پر ہے۔ ان ستاروں کی روشنی بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ خیال آیا میں اشرف المخلوقات ہوں اور یہ تمام ستارے میرے تابع ہیں اور مجھے روشنی پہنچانے پر مامور ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کوئی ہستی سامنے آئی۔ یہ روشنی کا ایک حیولہ تھا۔ میں نے پوچھا تم کیسے آئے ہو اور تمہارا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں بھیجا گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم بھیجے گئے ہو، تم خود سے ہرگز بھی نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا کہ تم یہ کیسے جانتی ہو؟ میں نے کہا تم میرے سامنے ہو، میری آنکھیں تم کو دیکھ رہی ہیں، تو کیا میں دیکھ کر اتنا بھی اندازہ نہیں لگا سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا اچھا کیا تم صرف دیکھ کر یہ سب کچھ جان سکتی ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، دیکھ کر تو پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اچھا پہلے یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ اس کی حیرت ابھی تک باقی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا تم پلوٹو ہو۔ کہنے لگا کہ تم نے صحیح پہچانا، میں یہاں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو روشنی پہنچا سکوں۔ میں اپنے آپ کو تمہاری خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو؟ پہلے مجھے یہ معلوم ہو جائے تب میں تمہیں اپنی خدمت میں رکھنے کے متعلق سوچوں گی۔ اس نے کہا کہ میری روشنی میں تمہارے خواص ہمسا زیادہ اچھی طرح کام کرنے لگیں گے، تم زیادہ اچھی طرح دیکھ سکو گی، سن سکو گی، سونگھ سکو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری خدمات منظور ہیں، آج سے میں تمہیں اپنی خدمت پر مامور کرتی ہوں۔ تم میری ناف کے مقام پر ہمیشہ رہو گے، اور خواہ میں تمہیں ہر بار حکم دوں یا نہ دوں، تم کو مستقل مجھے روشنی پہنچانی ہوگی۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً میں تم سے بات کیا کروں گی تاکہ اگر کوئی خصوصی ہدایت تم کو دینی ہو تو دے دوں۔ اس نے رکوع کے انداز میں جھک کر مجھے تعظیم کی اور کہا میں آپ کے حکم کا تابع ہوں۔ میں نے کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ تو یہ ستارہ میری ناف کے مقام پر چپک گیا اور میرے اندر اور باہر روشنی پہنچانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچنے لگی کائنات کی ہر شے انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پہچانتی ہے۔ اگر آدمی خود اپنی ذات کو آگاہی کی اس منزل پر لے جائے تو ہر شے اس کی خدمت کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، نہ کہ انسان کائنات کے لیے۔ دوسرے دن پھر فرصت کے وقت ذہن ستاروں میں الجھا۔
کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا اور روشن ستارہ ہے۔ یہ بالکل ہی قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ میں اسے چھو سکتی ہوں۔ یہ ستارہ ہماری دنیا سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کی روشنی میرے دل پر پڑنے لگی۔ میں نے اس روشنی کو دیکھا، اس نے بھی دیکھا اور سلام کیا۔ کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ میرا نام زہرہ یعنی وینس ہے۔ میں تمہارے دل کے مقام پر اپنی روشنی ڈال رہا ہوں۔ میری روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں۔ یہ آواز اس ستارے کی روشنی سے اس طرح آ رہی تھی جیسے یہ آواز بہت ہی دور سے آ رہی ہے اور جیسے یہ ٹیپ کی ہوئی ریکارڈنگ ہے۔ پھر اس آواز نے کہا کہ جب تمہارے پاس ستارہ زہرہ کی یہ روشنی پہنچ جائے تو تم جان لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ روشنی تصور سے ہٹ گئی اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان ستاروں کی انفارمیشن پر ذہن متوجہ رہا۔ دوسرے دن پھر فرصت کے وقت ذہن یکسو ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے اچانک میرے سامنے ایک روشنی آ گئی۔ میں نے اس روشنی سے کہا کہ تم بہت دور سے آئے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ تم کو کیسے پتا کہ میں دور سے آیا ہوں؟ میں نے کہا کہ تمہاری لائٹ ستاروں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر سیدھی ایک شعاع ہوتی تو میں سمجھتی کہ یہ قریب سے ہی ہے۔ کہنے لگا، اچھا تو کیا تمہیں اتنی عقل ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہے۔ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ تم بھی تو مجھے دیکھ رہے ہو اور مجھ سے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں تمہاری تقدیر کا ستارہ ہوں۔ میں نے پوچھا، نام کیا ہے؟ بولا، میرا نام مریخ یعنی مارس ہے۔ میں اس وقت تمہارے لطیفہ خفی پر روشنی ڈال رہا ہوں اور یہیں سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، جب کبھی تمہیں احفا کا ریکارڈ دیکھنا ہو اور لوح محفوظ کی کوئی بات معلوم کرنی ہو تو میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میں تمہارے حکم کا تابع ہوں۔ اس کے بعد یہ منظر آنکھوں سے ہٹ گیا۔ میں غور کرنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں نے محسوس کیا کہ مریخ مجھے علم دے رہا ہے۔ یہ ایک بزرگ کی صورت میں ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہی فوراً پہچان گئی۔ اس نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائناتی نظام اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کی روشنیوں پر قائم اور جاری و ساری ہے۔ یہ روشنیاں ستاروں کے ذریعے سے کائنات میں پھیلتی ہیں۔ زمین پر بسنے والی ہر شے ان روشنیوں کو جذب کرتی ہے۔ ہر روشنی کے اندر اسماء الہیہ کا تفکر کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستاروں سے آنے والی روشنی میں زمین کی مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہے اور روشنی مخلوق کے لیے توانائی کا کام کرتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تسخیر کائنات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے حکم کے تحت میں تمہارے ارادے کے حکم کا تابع ہوں۔ تم جس وقت مجھے چاہو میں تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ کے بعد دیگرے ان ستاروں سے ذہنی رابطہ قائم ہونے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ لا علمی انسان کو کس قدر کم ہمت، ڈرپوک اور بزدل بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وسائل کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ تمام وسائل انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آدمی اپنے ارادے سے انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے ذہن میں سہیلی کا چہرہ گھوم گیا، جو بار بار نجومی کے پاس جا کر اپنی تقدیر جاننے کے درپے تھی کہ کسی طرح مستقبل کا سراغ مل جائے۔ مجھے سہیلی کی یہ بات بھی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ ایک نجومی نے اسے بتایا کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک تمہارے شوہر کے لیے جان کا خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے۔ اس نے ان تاریخوں کے دوران جو ایک ہفتہ بنتی تھیں اپنے شوہر کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا۔ میں سوچنے لگی، آدمی اگر اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے کائناتی شعور سے واقف ہو جائے تو کائنات کی ہر شے اس کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہے۔ کائنات کی ہر شے ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تمام نظام شمسی، ستارے اور سیارے نقطۂ وحدانی کا جز ہیں۔ نقطۂ وحدانی کائنات کا نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آواز کن سے پھٹ کر لاشمار ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ نقطۂ وحدانی کے لاشمار ٹکڑے نظام شمسی اور اس کے اندر کے ستارے اور چاند ہیں۔ نقطۂ وحدانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کام کر رہا ہے اور اللہ کا ارادہ اور امر نقطۂ وحدانی کا دماغ ہے۔
نقطۂ وحدانی کا شعور اول حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا روح اعظم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نقطۂ وحدانی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظاہرہ ہے۔ نقطۂ وحدانی کی حدود کے اندر ربوبیت کا مظاہرہ ہی کائنات ہے۔ کائنات لاشمار نظام شمسی کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر نقطۂ وحدانی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ نقطۂ وحدانی کی روشنیاں کائنات کی ہر شے کو فیڈ کرتی ہیں۔ ظاہر میں یہ فیڈنگ چاند، سورج، ستاروں کی روشنی ہے، جس کی توانائی سے زمین پر مخلوقات جنم لیتی ہیں۔ انسان، حیوانات، نباتات، جمادات سارے کے سارے روشنیوں کی وجہ سے تخلیق ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ان روشنیوں کا عمل داخلی صورت میں ہے۔ یہ داخلی عمل شعور و عقل اور باطنی صلاحیتیں ہیں جو نقطۂ وحدانی کے دماغ کی صلاحیتیں ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے وہی دماغ عطا فرمایا ہے جو دماغ نقطۂ وحدانی یا کائنات کے نقطے کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہی دماغ سارے کائناتی نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ انسان کو یہ دماغ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم بھی انسان کو سکھا دیے ہیں کہ کس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی علوم انسان کو دوسری انواع کے مقابلے میں افضل اور اشرف قرار دیتا ہے۔ انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چاند ستاروں سے ملنے والی اطلاعات کو اپنے اوپر مسلط کر لے۔ انسان کا شعور چاند ستاروں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ وہ تو شعور کل ہے۔ شعور کل اطلاعات کا تقسیم کرنے والا ہے۔ انسان کا رابطہ اس شعور کل سے ہو جائے تو وہ اپنے پاس آنے والی اطلاعات کو اپنے ارادے سے قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی کر سکتا ہے۔ پس آدمی اس طرح اپنی زندگی اپنے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ بغیر کسی خوف و ہراس کے نہایت ہی خوش و خرم رہ کر گزار سکتا ہے۔ انسان کا دماغ نقطۂ وحدانی کا دماغ ہے جو کائنات کا نقطہ ہے۔ پس یہ دماغ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی آزادی انسان کی فطرت ہے۔ فطرت سے ہٹ کر جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی تنگی اور رنج و غم اور خوف محسوس کرتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں دنیا والوں سے چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ روحانی علوم حاصل کرو تاکہ تم خود اپنی ذات کو پہچان سکو اور اپنے رب کو جان سکو جس نے تمہیں کائنات کی بہترین نعمتیں عطا کی ہیں۔